جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اہل بیت، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے میرے پاس کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار عالم نے فرمایا ہے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ ان دونوں کو جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ اور اسی جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اور ہجرت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث پاک کا جو مفہوم کیا وہ یہ کہ دو بھاری چیزوں سے مراد کتاب اللہ ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو آپ نے فرمایا دو بھاری چیز کتاب اللہ و ہجرت، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا کہ دو بھاری چیزوں میں اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت کی شفاعت۔ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے دو قسم کی بات فرمائی، کتاب اللہ و ہجرت، کتاب اللہ و سنت۔ آپ کس حدیث پر عمل کریں گے، کتاب اللہ و سنتی پر یا کتاب اللہ و ہجرت؟ جو لوگ سنت کے زیادہ دیوانے ہیں وہ اس حدیث پاک کو پکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میری سنت اور اللہ کی کتاب یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں گمراہی سے بچا سکتی ہیں۔ لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو پکڑ لینے کے باوجود اسلام کے اندر کتنے فرقے پیدا ہو گئے۔ اب آپ دیکھ لیے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے۔ ان چاروں امام کے یہاں نمازوں کے طریقے جو ہے سو مختلف ہیں۔ کہیں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، کہیں سینے سے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، کہیں نابی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ہے قیام جگہ، اور کہیں ہاتھ رفع یدین کرنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا اللہ اکبر کہتے ہیں، کہیں رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ تو اب آپ اس سوچ پہ پڑ جائیں گے کہ صحیح کون ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا اہل حدیث جس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ ایک کنفیوژن ہو گیا، انسان کنفیوز ہو گیا کہ صحیح کون ہے۔
تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، صحیح چاروں ہیں، صحیح چاروں ہیں۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ چاروں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا نا۔ چاروں کے طریقے مختلف ہیں تو چاروں صحیح کیسے ہیں؟ صحیح تو ایک ہوگا۔ لیکن ہمیں تو علماء اہل سنت کی بات کو ماننا ہی ہے اور یہ بھی کہنا کہ صحیح تو چاروں ہیں، لیکن یہ چاروں صحیح کیسے ہیں؟ کیا ہے سنت رسول اللہ کی؟ رفع یدین کرنا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، یا رفع یدین نہیں کرنا، کیا سنت ہے؟ وہ سنت ہے یا یہ سنت ہے؟ زور سے آمین کہنا یہ سنت ہے یا آہستہ آمین کہنا یہ سنت ہے؟ ناف کے نیچے تحریمہ باندھنا یہ سنت ہے یا سینے پر تحریمہ باندھنا یہ سنت ہے؟ یہ ہمیں سمجھائے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ہمارے اماموں میں اختلاف ہوگا، وَاِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ، اور میری امت کا جو یہ اختلاف ہے یہ ایک رحمت ہے۔ تو میرے تمام طریقے کو لوگ اپنائیں گے، میرے تمام طریقے کو لوگ اپنائیں گے، کوئی ناف کے نیچے تحریمہ باندھ کر، کوئی رفع یدین کر کے، کوئی زور سے آمین کہہ کے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ چاروں صحیح ہیں۔ تو آپ کو یہ پتا تھا، نور نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے اختلافات پیدا ہوں گے۔ آج تو دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں دیکھیے بغداد شریف میں جھگڑے ہوتے تھے، حنفیوں کی مسجد میں آگ لگا دیا جاتا تھا، حنفی مالکی کی مسجد میں آگ لگا دیا کرتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی۔ یہ صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث فرمائی کہ سنت پر عمل کر کے تو مختلف ہو جائیں گے، سنت پر عمل کر کے مختلف ہو جائیں گے، چار حصے میں بڑھ جائیں گے، لیکن میری اہل بیت کا جب دامن تھامیں گے تو مختلف نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میری سنت میں اختلاف پیدا ہو جائے اور میری سنت میں جھگڑے پیدا ہو جائیں اور تم کنفیوز ہو جاؤ، شک و شبہات میں پڑ جاؤ، تو ایسے عالم میں تم میری سنت کو چھوڑو اور میرے اہل بیت کے دامن کو تھامو کہ میرے اہل بیت نے جس طریقے سے نماز ادا کی وہی میری سنت ہے، جس طریقے سے آمین کہا وہی میری سنت ہے، جس طریقے سے وہ چلے وہی میری سنت ہے، جس طریقے سے انہوں نے کھایا یہی میری سنت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں نے جتنی تعلیم نبی سے لی اتنی تعلیم اور کسی نے نہیں لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے جتنا حسین نے دیکھا اتنا کسی نے نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے جتنا حضرت فاطمہ نے دیکھا اتنا کسی نے نہیں دیکھا، جتنا حسن نے دیکھا اتنا کسی نے نہیں دیکھا۔ تو سنت پر عمل جتنا حسین کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جتنا عمل فاطمہ کا ہوگا اتنا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں فاطمہ کا عمل قبول کرنا چاہیے اور حسین کا عمل قبول کرنا چاہیے، علی کا عمل قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گھر میں دن رات رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ وقت صحبت یافتہ ہوا۔ اب بتائیے کہ میرے گھر والے میرے طور و طریقت کو جتنا جانیں گے اتنا باہر کا آدمی تھوڑے جانے گا۔ ہم کس طریقے سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارے گھر والے سب سے زیادہ جانیں گے، میرا بیٹا جانے گا، میرے گھر کے لوگ جانیں گے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ باہر میں تو ہم کسی طریقے سے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے کو جتنا حسین اور حسن جانتے تھے، علی جانتے تھے، اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری سنت میں اختلاف ہو جائے تو میرے اہل بیت کے دامن کو تھام لو تو تم سب کے سب ایک ہو جاؤ
مانند سمجھو، نوح کی کشتی کی مانند، من رکبھا نجا، مشہور حدیث ہے کہ جو ان پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے دور ہو گیا وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو اپنی کشتی کو سوار کیا انہیں کی نسل بچ رہی ہے، باقی جو ہم اور آپ نظر آ رہے ہیں، باقی جتنے لوگ تھے سب طوفان میں ہلاک کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ وہ نوح کی کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ اشارہ دیا کہ میرے گھر والوں کے محبت کی کشتی میں اگر کوئی شخص سوار ہو گیا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ نجات پا جائے گا، اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر سب سے زیادہ مستحق وہی ہوگا جو میرے گھر والوں سے الفت اور محبت کا رشتہ قائم کرے گا۔ دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، یہ قسم اس پروردگار عالم کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ایک شخص فہیم اور حکیم کے پاس کھڑا ہو کر مسلسل نمازیں ادا کرتا رہے، مسلسل نمازیں پڑھتا رہے، اور مسلسل روزے رکھتا رہے، اور تمام احکام شریعہ کو پابندی کے ساتھ وہ ادا کرتا رہے، لیکن اگر وہ دنیا سے جا رہا ہے اور میرے گھر والوں کی نفرت اور بغض لے کر جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم حکیم کے پاس نماز پڑھنا اس کا قابل قبول نہیں ہے، اور مقام ابراہیم پر سجدہ کرنا قابل قبول نہیں ہے، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اس پہ برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے گھر والے، میرے اہل بیت کو تم بابے ہتتن سمجھو، بابے ہتتن سمجھو، کہ جو اس باب دروازے میں داخل ہو گیا اس کے سارے گناہ مٹا دیے گئے، اور جو اس دروازے میں داخل نہیں ہوا وہ نامراد ہو گیا۔ اب میں یہ بتاؤں کہ بابے ہتتن کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنی قوم سے کہیے کہ اس شہر کے دروازے میں جب داخل ہوں تو ہتتن کہتے ہوئے داخل ہوں اور سجدے کے بل داخل ہوں۔ ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے میں تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی بیت المقدس اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور زبان سے ہتتن ہتتن کہتے رہو۔ ہتتن کا معنی مٹا دینا، مٹا دینا، یعنی اے اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، اور اس دروازے کی ثابت کرنی تھی، دکھانا تھا کہ وہ شہر اتنا باعظمت ہے، اتنی حرمت والا شہر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے میں، شہر کے دروازے میں جب داخل ہو تو سر کے بل داخل ہو، پاؤں سے چل کر مت جاؤ، سر کے بل داخل ہو، جھک کر جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کیوں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ؟ خانہ کعبہ بڑی مبارک اور متبرک مقام ہے، وہ جلوہ گاہ رب جلیل ہے کہ جہاں وقت جو ہے سو دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ کعبہ مسجد کہ جہاں فرشتے طواف کیا کرتے تھے، جہاں اجنہ طواف کیا کرتے تھے، اس کعبے کے طواف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن پر فرض کر دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر میں جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ ادخلوا الباب سجدا کعبہ کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ بیت المقدس کی دروازے میں اس شہر کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے محبوب آرام فرما ہیں، وہ اللہ کے محبوبوں کا شہر ہے، حضرت ابراہیم کا شہر ہے،
خدمت ہو، وہ میرے محبوبوں کا شہر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ قابل عزت اور احترام ہوا کرتی ہے، قابل عزت اور احترام ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے آستانے میں ہم جب جاتے ہیں تو سر جھکا کر جاتے ہیں، سر جھکا کر جاتے ہیں۔ وہیں سے ہم نے یہ تعلیم لیا ہے، وہیں سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے۔ ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے میں تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اس لیے کہ وہ شہر ہمارے محبوب کا شہر ہے، ہمارے محبوب کا شہر ہے۔ وہاں بہت سارے محبوب الہی اللہ کے رسول آرام فرما ہے۔ تو اور پھر یہ بھی یہی تم کہتے جاؤ، ارے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدے کے سر کے بل داخل ہو اور زبان سے یہ دعا کرتے جاؤ کہ اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ اب چلے آئیے، انبیاء کا دور تو ختم ہو گیا نا، سردار الانبیاء کے بعد اب کوئی نبی نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں، علماء سے مراد علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء لوگوں کو ٹھگنے والے اور ایک علماء لوگوں کو صحیح راہ دکھانے والے۔ جو عالم دین اپنے نبی کے طور و طریقے پر چل رہا ہے، جو سچی نائبیت کا حق ادا کر رہا ہے، جو عالم، وہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا سچا خلیفہ ہے۔ علم پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں ہوتا ہے، علم پڑھ لینے سے عالم، جس عالم کے بارے میں فضیلت آئی ہے قرآن میں، وہ علم پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے غیر مذاہب کے لوگوں نے بھی قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا۔ ابھی وہ بحث کریں گے آپ سے تو آپ ہار جائیے گا۔ ابھی نہیں، آریہ سماج والوں سے بحث کیجیے گا کہ وہ جتنا جانتے ہیں قرآن کو، جتنا حدیث کو جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے جو کم جانکاری رکھنے والے علماء ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہ عالم ہیں؟ وہ نائب رسول ہیں؟ نائب رسول نہیں ہیں۔ تو اب نائبیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرے امت کے جو علماء ہیں، جو سچے ہمارے نائبین ہیں، وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کی طرح ہیں۔ تو آج صرف جس سرزمین پر اللہ کے رسول کا نائب لیٹا ہوا ہے اور جس احاطے میں لیٹا ہوا ہے، اگر وہاں گیٹ لگا ہوا ہے تو ہمیں قرآن سے سیکھ مل گئی ہے کہ اس اللہ کے پیارے بندے کے آستانے پر جب ہم حاضر ہوں تو سر کے بل حاضر ہوں، ادب کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ دعا کرتے جائیں کہ پروردگار عالم تو اپنے ان محبوبوں کے سجدے میں میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ سبق ہمیں قرآن نے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر والے اہل بیت، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال ہے باب ہندتم، ان کو اس دروازے کی طرح سمجھو کہ جس دروازے میں سر کے بل جایا جاتا ہے اور منہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، تو وہ دروازہ ہی میرے اہل بیت ہیں کہ اگر میرے اہل بیت کے آگے ادب کے ساتھ پیش آؤ، سر جھکانے کا مطلب یہ ہوا ادب سے پیش آؤ اور ان کے وسیلے سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی لیے اشارہ کیا اللہ کے نبی نے کہ میرے اہل بیت باب ہندتم کی طرح ہے، وہاں بھی سر جھکا کے جانا ہے، ادب سے جانا ہے، یہاں بھی ادب سے پیش آنا ہے، وہاں بھی دعا کرنا ہے گناہوں کو مٹنے کی، یہاں بھی اپنی زبان سے دعا کرو کہ اللہ تو نبی کے گھر والوں کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اہل بیت باب ہندتم کی طرح۔ اور وقت چونکہ نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے مجلس کو قائم رکھیں تاکہ یاد حسین
یادیں اہل بیت باقی رہے، اور ہم اور آپ حضرات حسنین کریمین ان کو ایک معمولی ایک عام شخصیت کی صف میں کھڑا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عام لوگوں کی شخصیت میں کھڑا کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی شخصیت میں نہیں ہے، یہ ہم سے الگ ہیں، آپ سے الگ ہیں۔ شکل و صورت، اگر ناک، جتنی ناک ہمارے پاس ہے اتنی ناک ان کے پاس ہے، جتنی آنکھ ہمارے پاس ہے اتنی آنکھ ان کے پاس ہے، جیسا جسم ڈھانچہ میرا ہے ویسا ہی جسم ڈھانچہ ان کا ہے، تو یہ ڈھانچے کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا، دھوکے میں مت آنا۔ ڈھانچہ تو ہے، تالی تو ہے، آنکھیں تو ہیں، لیکن وہ آنکھیں جتنی دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ کان جتنا سنتا ہے تمہاری کان اتنا نہیں سنتی، وہ جسم جتنا متبرک اور مقدس ہے ہمارا اور تمہارا جسم اتنا متبرک اور مقدس نہیں ہے۔ میں مثال دوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال دیتا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم ہماری شکل و صورت کو تھے، ہماری طرح تو چہرہ تھا، ہماری طرح تو جسم تھا ان کا، ہماری طرح تو بولتے تھے، تو کیا ہماری شخصیت اور ان کی شخصیت برابر ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہماری بنیاد خون حیض سے ہے، حیض کے خون سے ہم بنے ہیں اور باپ کے نطفے سے ہم بنے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم نہ حیض کے خون سے ہیں نہ باپ کے نطفے سے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عین نور سے ہیں۔ وہ جسم کو کھڑا کر دیا، لیکن وہ جسم کیسا ہے؟ وہ جسم نہ خاکی ہے، وہ جسم نہ بادی ہے، وہ جسم نہ آبی ہے، بلکہ وہ جسم نوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے پیدا کیا، اس میں کوئی اسباب داخل نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل السلام آئے اور فرماتے ہیں لے احب لک غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے حکم سے تجھ کو ایک پاک بیٹا عطا کر دوں۔ تو مریم نے کیا کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے اور میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کیا فرمایا جبرائیل السلام نے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیا کیا؟ اسی لیے تو لوگوں کو مکالتا ہوا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹا، تو نے وہ عین نور سے پیدا ہوا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ اس وقت ذرا غور کیجیے گا، میں اسی پر بحث کر کے ختم کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بشکل انسان حور ہے، نہ اسے حیض نہ اسے نفاس، حیض اور نفاس سے پاک ہے، اسی لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا۔ زہرا، زہرا کا معنی کلی بھی ہوتا ہے اور زہرا کا معنی پاک طیب و طاہر بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو عام عورتوں کو جو شکایت لاحق ہوتی ہے، انہیں حیض ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نفاس کا خون آتا ہے، اتنے دنوں تک وہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا ان تمام عیبوں سے پاک اور صاف اور ستھری تھی۔ اگر اس حدیث پر ہم دیکھیں، غور کریں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح پر ہے، دو طرح پر تخلیق ہے۔ ایک عالم امر سے تعلق رکھنے والی تخلیق اور ایک عالم خلق سے رکھنے والی تخلیق، دو طرح کی تخلیق، ایک عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اور ایک عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے۔ عالم خلق سے جو چیز تخلیق میں تخلیق ہوتی ہے جس چیز کی،
اس کو بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کے لیے اسباب ہیں. بغیر سبب کے عالم خلق کی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے لیے اسباب بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور وہ یکایک نہیں ہو سکتا ہے. اس بتدریجاً وہ ہوتا ہے, اسٹیج بائی اسٹیج اس کی تخلیق ہوتی ہے. اور ایک ہے عالم امر کہ کن فیکن, بس میں نے کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر فرشتے کی تخلیق کسی سبب کے, اس میں کوئی اسباب نہیں ہے, وہ کوئی بتدریج نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے حکم کیا اور فرشتے وجود میں آ گئے. تو فرشتے عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں. اب جیسے حوریں ہیں تو حور عالم خلق سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, وہ عالم امر سے تعلق رکھنے والی چیز ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا اور حوریں وجود میں آ گئے. غلمان اللہ کا حکم ہوا اور غلمان وجود میں آ گئے. جنت اللہ کا حکم ہوا اور جنت وجود میں آ گئی. یہ تمام چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں, جس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. انما اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون. جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں ہو جاتا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اب دیکھیے آسمان زمین کے بارے میں کیا فرمایا. عرش عالم امر سے تعلق رکھتی ہے, لوح عالم امر میں ہے, حکم ہوا اور جتنی چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں, جتنی چیزیں عالم امر کے تحت وجود میں آئی ہیں, وہ سب کی سب نورانی ہیں. وہ سب کی سب نورانی ہیں. وہ خاکی نہیں ہے, آبی نہیں ہے, بادی نہیں ہے, ناری نہیں ہے, سب کے سب پوری ہے. اللہ نے خاص اپنے نور سے بنایا. یہ اتنا تک سمجھ لیجیے. اب چلے آئیے عالم خلق کی طرف. تو عالم خلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے اور بتدریج بنایا. جیسے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. قرآن پاک میں یہ 6 دن میں بنانے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا, جیسے عرش ہو جائے تو عرش ہو گیا. فرشتے کے حکم کیا, فرشتے وجود میں آ گئے. اسی طریقے سے پروردگار عالم حکم کرتا, زمین وجود میں آ جاتی, حکم کرتا, آسمان وجود میں آ جاتا. تو یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. تو 6 دن کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتدریجاً بنا ہے. بتدریجاً بنا ہے, یہ ایک وجود میں نہیں آیا ہے. اس کے لیے اسباب بنائے گئے ہیں. جیسے سائنسداں کہتے ہیں کہ کوئی بڑا تارا تھا جو کسی تارے کی طرف سے گزرا اور اس کا جو آکرشن شکتی ہوتا ہے, مقناطیسی جو قوت ہوتی ہے, اس سے وہ ٹکڑا الگ ہوا اور وہ ٹکڑا بہت دن تک گرم رہا, وہ زمین ہو گیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بتدریجاً, کیونکہ عالم خلق سے تعلق ہے اور عالم امر سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ بتدریجاً نہیں بلکہ ایک ہو جاتا ہے, اور وہ نورانی ہوتا ہے, نور سے تعلق رکھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مادر شکم میں نمودار ہو گئے اور جب پیدا ہوئے تو کلمہ بھی پڑھ لیا, اپنے نبوت کا اعلان بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اب آئیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فاطمہ کو حیض نہیں. اچھا حیض نہیں ہوگا تو بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ کیسے ہو؟ باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے اور ماں کا دونوں ملتا ہے, ملنے کے بعد بتدریجاً وہ جو خون کا حیض ہوتا ہے وہ جو ہے سو القا ہو جاتا ہے. یعنی القا کا مطلب یہ کہ خون جمتا ہے. انا خلقناکم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. دیکھیے بتدریج, تدریج, اسٹیج بائی اسٹیج. ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تو نطفہ ہوتا ہے, پھر اسی خون کو
ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بتدریجاً وہ بڑھتا ہے، اور اسباب اس کے لیے ہیں۔ اسباب یہ ہے باپ کا نطفہ، ماں کے خون کا ہے، حیض کا خون، یہ سبب ہے۔ جس کو حیض نہیں ہوتا اس کو بچہ نہیں ہوتا، فقط باپ کے نطفے سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، دونوں ہونا ضروری ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ کو حیض نہیں ہوئی تو حضرت حسنین کریمین کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ صرف باپ کے نطفے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کے حیض کے خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام حسین اور حسن کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بتدریجاً نہیں ہوئی، اس میں سبب نہیں پایا جا رہا ہے، سبب نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر سبب پایا جاتا تو حضرت فاطمہ زہرا کو خون حیض آتا، تو بغیر سبب کے، بلا سبب کے، بغیر اسٹیج بائی اسٹیج کے حضرات حسنین کریمین مادر شکم میں پل جاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ حضرت امام حسن اور حسین نوری ہیں کہ خاکی ہیں کہ بادی ہیں کہ ناری ہیں؟ کیا ہیں؟ میں نے پہلے کہہ دیا وہ عالم امر سے تعلق رکھنے والا، عالم امر سے جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کے لیے سبب اور اسباب نہیں ہے، اس کے لیے اسٹیج بائی اسٹیج نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا امام حسن اور امام حسین کا جو خاصہ ہے، جو مادہ ہے، وہ خاکی نہیں ہے، ناری نہیں ہے، بادی نہیں ہے، بلکہ نوری ہے، نوری ہے۔ اس راز کو کسی نے نہیں سمجھا، اگر سمجھا تو حضرت امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے سمجھا اس راز کو، اس لیے فرمایا کہ تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہوں نے جو یہ شعر لکھا ہے یہ کہاں سے لکھا؟ اسی حدیث پاک سے لیا کہ جب حسن جب حسن اور حسین نوری ہیں تو ان کی اولاد خاکی اور بادی اور ناری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی نوری ہوگی، وہ بھی نوری ہوگی۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے اس راز سے پردہ ہٹایا ہے، تب لوگوں نے جانا ہے، ورنہ آج تک کوئی اس حقیقت کو سامنے رکھتا نہیں ہے کوئی۔ بھائی شکل و صورت دیکھنے سے انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ اب شکل و صورت کی بات جہاں تک آتی ہے، حضرت جبریل اسلام تشریف لاتے تھے تحیہ کرنے کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ بہت سارے اجنہ جو ہیں آپ جیسی صورت بنا لیں گے، ان کے جیسی صورت بنا لیں گے، انسانوں جیسی صورت بنا کر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو صرف صورت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت پر غور کرنا کہ وہ آئے کیسے ہیں اور کس انداز سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کو جاننے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرو۔ اور پھر دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ کسی کی محبت اور عقیدت کسی کے دل میں اس وقت تک جگہ نہیں لے سکتی ہے جب تک کہ اس شخصیت کی عظمت اور حرمت میرے دل میں جگہ نہ لے۔ کسی شخص کی عظمت حرمت میرے دل میں جب تک جگہ نہیں لے گی اس شخصیت سے نہ مجھے عقیدت کو بھی نہ محبت۔ اور کسی شخص کی عظمت اور حرمت کا دل میں جگہ لینا اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانو، علم حاصل کرو کہ وہ شخصیت کیا ہے۔ جو قرآن پاک کی تعریف جو نہیں جانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک انسان سمجھتے ہیں، ایک عام انسان۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نبی ہیں، تو نبی ہیں تو بشری تو ہیں، تو بشر تو ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ نوری ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری بنایا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اے نبی کے گھر والوں تمہیں دھو دوں گا اور ایسا دھو دوں گا کہ پھر تمہارے اندر کوئی طرح کی ناپاکی بیچ نہ پائی جائے گی۔ یہ ہے شان اہل بیت۔ تو اہل بیت کی شان کو کربلا کا واقعہ بہت لمبا ہے اور بیان کرنے کے لیے گھنٹہ دو گھنٹہ چاہیے۔ چلیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو بچانے کے لیے تمام طرح کی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ عزیز تر اگر کوئی شے ہے تو تمہارا ایمان اور تمہارا دین۔ تم اپنے ایمان اپنے دین کو کبھی برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھو، اور جو چیزیں تمہارے ایمان اور تمہارے دین کے آگے آڑ بن جائے اس وقت تم اپنی جان کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ اسی کا نام شہادت ہے اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہمیں اس بندے سے نہایت پیار ہے، میں اس بندے کو بڑا محبوب رکھتا ہوں جو میری راہ میں، میری راہ کا مطلب ہمارے دین کو بچانے کے لیے، ہمارے مذہب کو بچانے کے لیے، ہمارے نام کو بچانے کے لیے، ہمارے کلمے کو بچانے کے لیے فی سبیل ہی وہ میری راہ میں اس طریقے سے قتال کرتا ہے، اس طریقے سے صف بستہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کو جتنا بھی دھکا مارو اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جو مجاہدین ہیں، جو غازیان ہیں، وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان مال اہل و عیال کے ساتھ سب بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو کربلا میں دیکھنے کو مل گیا۔ حضرت امام حسین نے تھوڑی سی اور مختصر سی جماعت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس طریقے سے کھڑے ہو گئے جیسے کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار، اور یزیدیوں نے لاکھ چاہا کہ آپ گھٹنے ٹیک دیں، سرنڈر کر جائیں، لیکن آپ نے ان کی ایک نہ سنی اور یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس نے پاک ہاتھ کیا اور اس طریقے سے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے ایک ایسا سبق ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور جو بھلا دے گا وہ یقیناً دین سے دور ہو جائے گا، مذہب سے دور ہو جائے گا، اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ ایمان لائے گا کہاں سے؟ وہ دین لائے گا کہاں سے؟ ہمیں تو دین اور ایمان وہیں سے ملا ہے، رسول پاک سے ملا ہے، ان کے خاندان والوں سے ملا ہے۔ جب ان کے خاندان والوں کی یاد ہمارے دل میں تازہ نہیں ہوگی تو یہ دین کہاں سے ملے گا؟ شیطان کی طرف سے ملے گا، یزید کی طرف سے ملے گا، گمراہوں کی طرف سے ملے گا، ناپاکوں کی طرف سے ملے گا؟ نہیں، ہمارا دین اگر مجھے عطا کرے گا تو وہ پاک شخصیت عطا کرے گی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں سے دھویا۔